الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے پہلے پارے سورہ بقرہ کے 124 نمبر کی آیت پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا چند چیزوں میں امتحان لیا تو وہ امتحانوں میں کامیاب ہوئے، کامیاب رہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ابراہیم، میں تجھے سارے جہاں کا امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، کیا یہ منصب، یہ انعام میرے گھر والوں کو بھی ملے گا، میری اولاد کو بھی ملے گا، یا یہ صرف میرے لیے خاص ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھ ابراہیم، جب تک تیرے گھر والے، تیری اولاد، تیری ذریت دین پر رہے گی، اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور جس دن یہ لوگ بدل جائیں گے تو ظالموں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کے انعام نہیں ملا کرتے۔ دوسری جو آیت پیش کی گئی، یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 دنوں کی، قسم ہے عید کے دن کی، قسم ہے 9 تاریخ کی یعنی عرفے کے دن کی۔ محترم حضرات، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر ایک کا امتحان لیا جاتا ہے۔ امتحان 2 طریقے سے ہوتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی راحت کے ذریعے سے، آرام کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، کبھی مصیبتوں میں ڈال کر امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ صحت دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی صحت چھین کر انعام لیتا ہے، کبھی سکھ اور اطمینان دے کر اللہ آزماتا ہے، کبھی سکھ اور اطمینان چھین کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی سہولتوں کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، کبھی آزمائشوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ بہرحال یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اچھوں کا بھی امتحان ہے، بروں کا بھی یہاں پر امتحان ہے۔ اب امتحان میں جو آدمی کامیاب رہے گا وہ خوش نصیب ہے۔ جب اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، سہولتیں مل رہی ہیں، عافیت مل رہی ہے اور سکون اور اطمینان نصیب ہے،
تو سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے بھی ایک امتحان ہو رہا ہے۔ جب زندگی کے اندر الجھنیں، پریشانیاں، تکلیف، آزمائشیں آ رہی ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہاں بھی میرا امتحان مقصد ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، آسانیوں کے ذریعے سے آزمایا جانا یہ بڑا کٹھن ہے۔ اس میں آدمی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کامیاب ہو جائے۔ مصیبتوں میں پھر بھی آدمی صبر کر لیتا، برداشت کر لیتا، لیکن جب سہولتیں آنے لگتی ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سے مشکلات کے ذریعے آزمایا، اور فرعون کے سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان یعنی بنی اسرائیل پر جو کچھ کیا کرتے حد درجے ظلم، انتہائی آخری درجے تک کا ظلم و ستم ہوتا تھا، اور گیا صبر کی وجہ سے اور نماز کی برکت میں اللہ نے اس قوم کو کامیاب کیا۔ اس کے بعد جب اللہ سہولتیں دیا، ماشاءاللہ اللہ دینا چاہتا ہے تو کیسے دیتا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہا تو آسمان سے حلوے نازل ہوتے تھے، تیتر و بٹیر اترتے تھے کہ بس جب ضرورت ہے آپ لے لیجئے، استعمال کر لیجئے۔ کہیں بھی اگر چل رہے ہیں، دھوپ ہے، گرمی کی تمازت ہے تو وہاں پر ابر آ جاتا، سایہ وہاں پر آتا۔ کہیں پینے کے پانی کا مسئلہ آیا تو یہ پتھر پر مار دیا گیا تو چشمے بہتے ہوئے چشمے نکلے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جب سہولتیں دینا چاہتا ہے تو کیسی سہولتیں دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے مصیبتیں، بہت سے آزمائشیں آئیں، الحمدللہ وہ آزمائشوں میں ہم پورے اتر گئے، کامیاب ہو گئے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں سہولتوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، مال کی فراوانی کے ذریعے سے جب یہ مسائل، جب آزمائشیں آنے لگیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گیا پورے کے پورے کامیاب ہوئی۔ اندازہ لگائیے صحابہ کا تصور تھا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اگر کسی بستی کو غارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ برباد کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے مالدار، خوشحال، دولت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ مختلف برائیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ کھا پی کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، زندگی میں مشکل کے بعد آسانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دونوں چیزوں سے ہم آزمانا چاہ رہے ہیں، مصیبتوں میں میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، سہولتوں میں میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ صبر کر رہے ہیں اللہ اجر دے گا، اگر آپ شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نعمتیں دے گا۔ یہاں پر میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے، اور یہ یقین رکھیے گا اس زمین پر اس قسم کی کوئی ہستی نہیں گزری، اور کسی کے گزرنے کا بھی اندازہ نہیں کر سکتا آدمی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزمایا، مختلف طریقوں سے امتحان لیا، اور اللہ کہتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتہ، ابراہیم یہ ایک آدمی تھے مگر انہوں نے جو کام کیا ایک قوم نہیں کر سکتی، ایک ملک نہیں کر سکتا، جنریشن نہیں کر سکتا، نسل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ سن لیجئے کہ پوری دھرتی مل کر، پوری دنیا مل کر بھی اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ وہ یہ ایک آدمی تھا۔ اب ان کے امتحانات جو آئے ان کی زندگی میں، اس وقت صرف یہ پہلو کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو نہیں رکھنا، اور ان کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہاں ایک چھوٹی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسلام کو نور سے تشبیہ دے رہا ہوں، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی روشنی ہے، یہ پھیل کر رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی مثال دیکھیے، چھوٹی مثال، حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل، ان کے بعد حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق،
اس کے بعد یوسف، اس کے بعد ایک سلسلہ چلتے 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 حضرت نوح علیہ السلام کی یہ 1000 سال کی محنتوں کا نتیجہ صرف 70 آدمی مسلمان. یہ 70 آدمیوں کے ذریعے اللہ یہ روشنی کو پھیلاتا گیا. زمانہ چلتا گیا، زمانہ چلتا گیا، چلتا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف 12 آدمی، حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے گویا پکے مسلمان جو تھے وہ 12 آدمیوں کے ذریعے سے اللہ یہ روشنی کو پھیلاتا گیا ہے. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی کا زمانہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے فرد واحد اکیلے آپ نے کوشش کیا. اس کے بعد آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ایک جماعت آتی گئی. اور یہ جماعت آتے 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 ایسا ہوا حج کے موقع پر 1,46,000 آدمی، 1,46,000 آدمی کے سامنے اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو جو باتیں مجھ تک پہنچائی گئیں میں نے تمہارے پاس پیش کر دیا، اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں موجود ہیں جو نہیں ہیں ان تک یہ کلمے کو پہنچا دو. 1,46,000 صحابہ نے پوری دنیا کے چپے 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 کے اندر اسلام کو پھیلا دیا. اس کے بعد یہ روشنی پھیلتے پھیلتے کروڑوں اربوں ملینوں میں چلے گئی. اور لوگ چاہتے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے پھوکوں کے ذریعے سے اسلام کو مٹانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ چاہتا ہے کہ روشنی پھیل کر رہے گی. اور آج اللہ کا فضل ہے دنیا کی جتنی بھی آبادی سمجھے آدھے سے زیادہ آبادی الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی. اور یہ اسلام کبھی نہیں مٹ سکتا. مٹانے والے مٹ گئے مگر اسلام باقی رہا. اب یہاں پر اب دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ضروری باتیں ان کے امتحانات میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد اللہ کا جو انعام ملا 10 قسم کے انعامات انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر اب اور کیجیے. نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئی عراق کا ایک علاقہ تھا، پورا ماحول بت پرستی، میری بات اچھی سنیے آپ لوگ، پورا ماحول بت پرستی کا تھا. 3,000 خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی. 3 لاکھ آبادی کا شہر تھا. خود باپ بت بنانے والا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کو بیچتا تھا، بت بناتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا اور بتوں کو بیچا کرتا تھا. وہاں پر توحید کا اعلان کرنا معمولی بات نہیں. آج مسلم ماحول، مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی مسجد میں کھل کر کوئی آدمی پیش نہیں کر سکتا، توحید پیش نہیں کر سکتا. کچھ بھی اگر ہو کہیں گے مولانا ذرا دیکھ کر آپ بولیے، آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر بولیے. اب ذرا سوچئے گا وہ ماحول صرف فرد واحد کس طریقے سے سمجھا رہا. پہلے باپ کے سامنے آئے اور باپ کا ایک طرف سے ادب، لحاظ، بڑے ہونے کا، بات کرنے کا طریقہ، کیسے بات کریں، چھوٹوں سے کیسے، بڑوں سے کیسے بات کیا جائے، بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ. سورہ مریم 16 پارہ اٹھائیے. حضرت ابراہیم اپنے باپ کو جس طریقے سے کہتے ہیں ذرا غور کرو. یا ابتی، میرے لاڈلے ابا، میرے چہیتے ابا، میرے کائنات کے سب سے زیادہ محبوب ابا، میں جو کہہ رہا ہوں میری باتیں ذرا غور کرو ابا. یہ مت سمجھو کہ بچہ کہہ رہا ہے. میں اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آتے ہیں، وہ پیغام کو میں پیش کر رہا ہوں.
قربان جائیے، باپ کا کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے. دعا کیجئے کہ آج کی نسل میں اللہ یہ جذبہ پیدا فرمائے. اب آئیے دوسری طرف سے باپ الٹیمیٹم دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، سختی کر رہا ہے، اور بیٹے سے کہہ رہا لارجمنک وہجرنی ملیہ، میں تجھے پتھروں سے مار کر تیری جان لوں گا. بولا کہ تو نکل میرے گھر سے. ایسے وقت میں حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں سلام علیک، اللہ اچھا رکھے ابا کو، اللہ خوش رکھے ابا. گالی کا جواب گالی نہیں، اینٹ کا جواب پتھر نہیں، سختی کا جواب سختی نہیں ہے. باپ کہہ رہا ہے تیری جان لوں گا، تو وہاں کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے. تو اب حضرت ابراہیم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، ہر طریقے سے اپنے باپ کو سمجھایا. آئیے دوسری بات، قوم کے وقت، قوم کے سامنے، پوری قوم 3 لاکھ کی آبادی، 3 لاکھ کی آبادی، پوری قوم کے سامنے آپ نے بتوں کی حقیقت کو بتایا، بت توڑ کے بتائے، حقیقت بتائے. آپ جانتے ہیں، اس کی اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے کہا اتعبدون ما تنحتون، جن چیزوں کو تم بناتے ہیں تم خدا کہتے ہیں. آج مسلمان کیا کرتے میرے بھائی؟ غیروں سے بات نہیں ہے ہماری. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسے بنا رہے ہیں؟ ہمارے خدا کہاں بن رہے ہیں، اور آج ہم اس کی پوجا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا. حضرت ابراہیم نے سمجھایا، قوم کے دل میں بات آ گئی کہ یہ جو کہہ رہا ہے بہرحال غور کرنا پڑے گا. بتوں کا جو بڑا تھا، بتوں کو آپ نے توڑا، بڑے بت کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا. پوری قوم مخالف. اور جب بتوں کو توڑا گیا اس وقت سارے لوگ جمع ہوئے، ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی. کیا بھائی ہمارے بتوں کا کیا حال ہے؟ کون کرا؟ انا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے پورے علاقے کے اندر ایک نوجوان، میرے نوجوانوں غور سے سنو، اللہ نوجوانی دیا ہے تو کچھ کام کرو، کچھ دین کی خدمت کرو. یہاں کہہ رہے ہیں 3 لاکھ کی آبادی میں ایک نوجوان کا ذکر ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو یہی نوجوان یہ کام کیا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لائے، بہرحال بات چلی. یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، یہ جوان مرتی، یہ ایمان، یہ جرت 3 لاکھ کی آبادی کے سامنے حضرت ابراہیم پورے نکلے. دوسرا امتحان تھا، اس میں کامیاب ہوئے. تیسرا امتحان آیا، بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا. بادشاہ گویا اپنے آپ کو خدا کہتا، اس کے سامنے کوئی بات کہنا گویا اس کی خدائی کا انکار. حضرت ابراہیم کو لایا گیا، بتایا کہ ابراہیم تو کسی اور کو خدا کہتا ہے. بولا ہاں، تیرا اور میرا اللہ ایک ہے. کیا کرتا تیرا اللہ؟ میرا اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے. جو ایمان نہیں رکھتا اس کی عقل نہیں رہتی. اگر عقل رہتی تو کبھی وہ پتھر اور لکڑی اور اس کے سامنے پوجا نہیں کرتا. عقل فیل ہو جاتی، وہاں یاد رکھو. اب وہاں پر دیکھیے بادشاہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا زندہ کرنا اور مارنا. مسجد میں بیٹھا ہے، کون کی اونگرا پکڑو جی، مارو جی اسے. مسجد میں سونے کا وقت ہے کیا؟ اٹھایا بیچارہ پاپو اونگرا، اسے مار دیے. اور کون گڑبڑ کر رہا پوری مسجد کے اندر؟ جا 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 جا، چھوڑ دیے. تو اندھیر نگری چوپٹ راج یہی ہوتا. اب ایک آدمی کو مار دیا، ایک آدمی کو چھوڑا. کبھی بھی یاد رکھو، بے خوفوں کے پیچھے طاقت برباد نہیں کرنا. جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، خاص طور سے ہمارے دائی حضرات سے کہنا چاہ رہا ہوں، دین کا کام کرنے عقل چاہیے، حکمت چاہیے، تجربہ چاہیے. ایک آدمی نہیں سمجھ رہا، اس کے پیچھے انرجی لگا رہے، پوری طاقت برباد ہو رہی. ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا. اور لوگ کیا کرتے رہتے؟ بڑے بڑے جوش کے باتیں کرتے، جب ہوش کا وقت آتا ہے ان کا جوش جواب دے دیتا وہاں. اب یہاں پہ دیکھیے ابراہیم نے یہ نہیں کہا رے زندہ کرنا اور مارنا کسے کہتے، چھوڑ دیے. بولے بے خوف ہے، اس کے پیچھے نہیں لگنا. آپ نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب.
میرا اللہ روزانہ مشرق سے سورج نکالتا مغرب میں ڈوباتا ہے. اگر واقعی تیرے اندر وہ صلاحیت ہے الٹا کر کے بتاؤ. فبہت الذی کفر. اللہ کرے حیران ہو گیا, سمجھ میں نہیں آیا کیا جواب دے رہا ہوں, کیا جواب دیتا ہوں وہاں پر. تو ذرا یہاں پر ذرا غور کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بات بتا دیے تو ہونا چاہیے تھا کہ ابراہیم کی بات مان لیں, مگر جو مرغی کی ایک ٹانگ کہتا وہ کبھی نہیں مانتا. یاد رکھو, یہ کہتا کہ حیدرآباد کے جتنے مرغیاں ہیں اس کی ایک ہی ٹانگ ہے. اب تم 2000 دلائل سے ثابت کریں گے تمہیں نہیں مانتا. ایسوں کے پیچھے دماغ خراب نہیں کرنا, انرجی بیکار نہیں کرنا. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے. چوتھا امتحان. سارے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ختم کریں, ہمارے خداؤں کی مدد کریں. میرا ایک سوال ہے, خدا ہماری مدد کرتا یا ہم خدا کی مدد کریں؟ میں اگر خدا کی مدد کر رہا ہوں تو گیا درجے میں کون بڑھ گیا؟ خدا دوسروں کی مدد کر رہا, بولا کہ ہمارے خداؤں کی مدد کرو. چلیے آئیے, حضرت ابراہیم کے لیے آگ بنائی گئی. مختصر چیزیں دیکھتے جائیے, عبرت لائیے ذہن کے اندر. آگ تیار کی گئی. انسان کی تاریخ میں اس دھرتی پر اتنی بڑی آگ نہ بنائی گئی نہ قیامت تک بنائی جائے گی. بڑا نوٹ کرنا ہے, اس زمین پر ویسی آگ نہ بنائی گئی نہ اس کا تصور ہو سکتا ہے. وہ آگ پوری طاقت حکومت لگی اس کے پیچھے, تیار کی گئی. جب وہ آگ گرم کی گئی تو یہاں سے 50-60 کلومیٹر تک روشنی, شاد نگر وغیرہ جہاں کے ہمارے پاس ہے, وہاں سے بھی کوئی اور آگے 60 میل تک اس کی روشنی جا رہی ہے. کس کے لیے؟ صرف ایک آدمی کے لیے. حضرت ابراہیم کو لایا گیا. چلیے آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نور مٹ جائے گا. اجی جسے اللہ رکھنا چاہتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خیر چلیے, حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ اکبر. اللہ وہاں بھی امتحان لیتا اپنے بندوں کا. آگ میں ہے, آگ کا کام جلانا ہے, مگر آگ اسی کو جلائے گی جسے اللہ کا حکم ہے. پانی کا کام ڈبانا ہے, پانی اسی کو ڈبائے گا جسے اللہ کا حکم ہے. فرعون کو ڈبا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو بچا رہا ہے. اور چاقو کا کام کاٹنا ہے, چاقو اسی کو کاٹے گی جس پر رب کا حکم ہوتا ہے. اسماعیل کے گلے پر چاقو چل رہی ہے, پوری طاقت کے ساتھ چل رہی ہے, مگر چاقو رک گئی. آگ میں ڈالا گیا ہے, آگ کا کام جلانا ہے, مگر آگ ابراہیم کو ہاتھ بھی نہیں لگائی ابھی. اب اس وقت اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا. اب دیکھیے ابراہیم تمہاری مدد کی ضرورت رہے گی نا. آگ, اتنی بڑی آگ میں آپ کو ڈالا گیا ہے. حضرت ابراہیم نے پوچھا جناب محترم بتائیے آپ کون ہیں؟ ہم لوگ دیکھتے نا کچھ بھی ذرا بھی مدد مل رہی, کیا بھی مل رہا ہے, کون کر رہا ہے وہ نہیں دیکھتے. بولا آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آ گئے؟ نہیں میں اپنی طرف سے. اگر اللہ مجھے رکھنا چاہتا ہے رکھے گا, نہیں رکھنا ہے اس کی مرضی ہے, چھوڑیے, کوئی معمولی بات نہیں ہے جی. ذرا 2 منٹ کرنٹ چلے گیا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے گھر میں خود کرنٹ چلے گیا تو مجھے خود پتہ نہیں چلتا کہ میرا کمرہ کہاں ہے, باتھ روم کہاں ہے. اور ذرا اندازہ لگائیے, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ بھی اس کا ہوتا ہے. اللہ نے ڈائریکٹ براہ راست انگار سے, آگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے ابراہیم تو آگ پہ ٹھنڈی, اے ابراہیم اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم کے لیے ٹھنڈی. اگر اللہ کہتے ٹھنڈی ہو جا کافی تھا. آپ کی مسجد میں اے سی لگا ہے, اے سی اتنا ہی رہے گا جتنا آدمی برداشت کر سکتا ہے. اگر زیادہ ہو تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا, یا تو بند کرنا, یا تو آپ دیکھیں گے ریلوں میں اے سی کوچ وغیرہ میں آپ سفر کریں گے باہر انگار بستی رہتی,
اندر لوگ بڑے بڑے بلینکٹ اوڑھ کر کمبل اوڑھ کر سوتے رہتے لوگ. اور یہاں پہ دیکھیے اگر کہا جاتا آگ ٹھنڈی ہو جا, آگ ٹھنڈی ہو جاتی, لیکن ابراہیم کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے کہا دیکھ آگ اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا, میرے بندے ابراہیم کو ذرا بھی تکلیف پہنچے. اللہ اکبر. آگ ٹھنڈی ہو جا, زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا. آگے چلیے پانچواں امتحان. حضرت ابراہیم کو گھر چھوڑنا پڑا, وطن چھوڑنا پڑا, دوستوں کو چھوڑنا پڑا, رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا. ارے مال کے انبار تھے, انبار چھوڑنا پڑا. اور حضرت ابراہیم کا زمانہ 4175 سال پہلے کا زمانہ, حضرت عیسیٰ سے 2500 سال پہلے, اور حضرت عیسیٰ کے بعد 2016 چل رہا, تقریباً 4175 سال پہلے کا واقعہ ہے. ذرا غور کیجئے گا. اس وقت حضرت ابراہیم اللہ کے لیے نکل گئے اور 7 بیوی ہے. کبھی بھی یاد رکھو, شادی میں نیک عورت کا انتخاب کریں گے, نیک عورت خوشی میں بھی ساتھ دے گی, غم میں بھی ساتھ دے گی. اب یہاں پہ دیکھیے چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ دیے. میں جو بات بتا رہا ہوں غور کیجئے گا. آج ہماری حالت یہ ہے, فجر کی اذان ہوتی رہتی, آدھا گھنٹے تک حیدرآباد میں اذان ہوتی رہتی, ہم اپنا بیڈ روم چھوڑ کے باہر نہیں نکل سکتے. معاف کرنا, ہم اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں آتے, بیوی ہم کو نہیں چھوڑتی. اور جمعہ کا دن معلوم ہے سب کو, لیکن اذان سے پہلے ہم نہیں آ سکتے مسجد کو. آج اتنی سہولتیں ہیں, آج اللہ کے لیے ایک ٹائم نہیں نکال سکتے. اللہ کے لیے کوئی پروگرام رکھ کے بلائیے, دعوت دے کر بلائیے, نہیں آتے لوگ. مگر اس وقت دیکھیے ذرا غور کیجئے, جا رہے ہیں اللہ کے لیے نکل گئے, جا رہے ہیں, راستے میں مصر کے علاقے سے گزر ہو رہا ہے. وہ زمانے میں دیکھو, آج کا زمانہ ایسا ہے ماشاءاللہ, ہر بات کی سہولت. برج پر برج بن رہے ہیں, راستوں پر راستے بن رہے ہیں. نیشنل ہائی وے پہلے 2 تھے, اب 3 ہیں, اب 4 راستے بن رہے ہیں ایک طرف کے. راستوں پہ راستے بن رہے ہیں, لیکن ہر ایک کو شکایت ہے ٹریفک ٹریفک ٹریفک. ہر گلی میں ٹریفک, ہر جگہ ٹریفک. میرا سوال یہ ہے, ٹریفک ہے, آپ کو معلوم ہے نماز کا ٹائم شروع ہو رہا, کب نکلے آپ گھر سے؟ آدھا گھنٹہ پہلے نکل سکتے نا. آپ کو معلوم ہے ریل پکڑنا ہے, ٹریفک ہوتی ہے, پہلے نکلتے نہیں, نکلیں گے عین موقع پہ نکلیں. اور گھر سے نکلے ہوں گے اذان ہونے کے بعد. ٹریفک میں پھنس گیا تھا مولوی صاحب. یہاں دیکھو اللہ کے بندوں کے لیے کیسی کوئی ٹریفک رکاوٹ نہیں بنتی. حضرت ابراہیم نے اپنے بیگم سے کہا, حضرت سارہ سے کہا, دیکھو میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. اور یہاں کا اصول تھا بھائی بہن اگر جا رہے ہیں تو کچھ نہیں کرتے. میاں بیوی ہوتے تو فوج آتی, دونوں کو جدا کر دیتی. خیر ٹھیک ہے, ذرا غور کرو, قانون کتنا جلدی بدلتا دنیا والوں کا, سیکنڈوں میں قانون بدلتے. دیکھے حضرت سارہ کو, ماشاءاللہ ان کی خوبصورتی دیکھے ہوں گے. دیکھنے کے ساتھ بادشاہ کو کہا گیا قانون بدل دیا, چاہے بیوی ہو یا بہن ہو دونوں کو جدا کر دیں. میری بات نوٹ کرو آپ, ذرا غور کرو آپ. خیر سارہ کو لے کے چلے. عورت کیا جی ہے, اگر وہ بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو باپ اور ماں کے لیے جنت ہے, بہن کے روپ میں آتی ہے تو عمر جیسے انسان کے لیے اس کی دعائیں کارگر ہوتی ہیں. اگر وہ بیوی کی شکل میں آتی ہے تو اب دنیا کلھا متاع بن کر آتی ہے. اگر وہ بہو بن کر آتی ہے تو اسماعیل کی بیوی کو سامنے رکھیے, اپنے خسر حضرت ابراہیم کی کیسی اس نے فرمانبرداری, کیا فرماندہی کیا. ذرا غور کر کے دیکھیں, عورت کوئی معمولی بات نہیں ہے. اے میری بہنوں تمہاری دعاؤں میں اللہ اثر رکھا ہے, اے ماؤں تمہاری دعاؤں میں اللہ اثر ہے, اے میری بیٹیوں اللہ تمہاری دعاؤں میں اثر رکھا ہے. تمہارے ہاتھ اگر رکتے ہیں تو تمہارے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اللہ کی رحمت جلال میں آتی. ذرا غور کیجئے, حضرت سارہ کو لے گئے, حضرت ابراہیم پریشان دعا میں ہیں,
حضرت سارہ نے جو دعا کیا غور کیجیے گا. حضرت سارہ نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ میں تجھ پر ایمان لائی اس زمین پر اور کوئی تجھے ماننے والا نہیں ہے, اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کیا سوائے میرے شوہر کے. آج تک میں نے کسی کے سامنے بے عزت نہیں ہوئی, کسی کے سامنے میں نے اپنے جسم کو نہیں بیچا. آج یہ بدماشوں کے ہاتھ میں میں آئی ہوں, اللہ تو میرے اوپر رحم کر. ذرا غور کرو میرے بھائیو, ذرا دعا ختم بھی نہیں ہوئی, بادشاہ برائی کے ارادے سے آیا, ہاتھ پیر دونوں شل ہو گئے, تڑپنے لگا. حضرت سارہ نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے کہا اگر یہ مر گیا تو میرے اوپر الزام آیا, میں ماروں گا, میں ماری. اللہ اسے جان سے مت مار, اللہ اس کے شر سے بچا لے. کئی مرتبہ واقعہ پیش آیا, بادشاہ مجبور ہو کر بتایا یہ جن کو میرے حوالے کر رہے ہیں تم لوگوں, لے جاؤ. چلتے چلتے بادشاہ نے سوچا اتنی اللہ والی جب ہے, اگر میری بیٹی ہاجرہ اس اللہ والی کے پاس رہے گی تو یقیناً اللہ والی بنے گی. اچھوں کے ساتھ بیٹھو اچھے بنیں گے, بروں کے ساتھ بیٹھیں گے برے بنیں گے. خیر حضرت سارہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ آئیں, بعد میں حضرت ابراہیم نے نکاح کر لیا, بات ختم ہو گئی. یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے بھی امتحان بتایا. حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے. چلیے چھٹی بات ذرا اور آئیے غور کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے نیک اولاد دے, ربی حبلی من الصالحین. میری بات کو نوٹ کرو بھائی, 86 سال تک دعا کرے کون؟ اللہ کے بندے اولاد کے لیے. 86 سال کی عمر میں اولاد ہوئی, معلوم ہے؟ آئیے قرآن سے بتاتا ہوں میں. قرآن دیکھیے, پڑھیے, سمجھیے کیا ہے. ابھی میں قرآن دیکھ رہا تھا, کل پرسوں کی بات ہے, یہ آیتوں پر میری ایک نظر گزری. حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بارے میں ایک جب آیت آئی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, حضرت اسماعیل کے لیے ہے ہم نے ایک سمجھدار لڑکے کی خوشخبری دیا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا, ہزاروں خط ہم پڑھتے, ہزاروں خط دیکھتے. ایک نئی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہزاروں خط ہم پڑھتے, معلوم نہیں کتنے خط ہم تقریروں میں بولے ہوں گے. اللہ خوشخبری دیا. یہاں پہ لفظ بشرنا, ہم نے خوشخبری دیا. اس کے بعد حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق حضرت سارہ سے پیدا ہوئے. سورہ ہود 13واں پارہ 73 نمبر کی آیت ہے. غور کیجئے, حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, سارہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں. ذرا غور کرو, حضرت سارہ نے کہا بیوقوف ہیں تم لوگ, مذاق کرتے ہیں تم میرے سے, میں ملی تم کو مذاق کرنے کے لیے. بہت گرم ہوگی حضرت سارہ. کیا بول رہی حضرت سارہ؟ سنیے, انا عجوز, میں کھوسٹ بڈھی ہوں, میرے اندر جننے کی طاقت نہیں ہے. وہذا بالی شیخا, میرا شوہر کھوسٹ بڈھا ہے, اس کے اندر جننے کی طاقت نہیں ہے. نہ میرے شوہر میں طاقت ہے نہ میرے اندر یہ طاقت ہے. عمر کا ایک دور ہوتا, گزر گیا دور. 86 سال کی عمر ہے, ایسے وقت میں کیا بول رہی؟ انا عجوز, میں بوڑھی ہوں, میرا شوہر کھوسٹ بڈھا ہے. اور اس کے بعد کیا بول رہی ہیں؟ یہ عجیب معاملہ ہے تمہارا, مذاق کرنے ہم ملے. فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ, اللہ کی رحمتوں پہ تم کو بھروسہ نہیں جی؟ اللہ کی رحمت پر, ارے اللہ تمہارے گھر والے ماشاءاللہ, اللہ ہر ایک کو یہ نعمت دے, تمہارے گھر والوں پر اللہ رحم کرنا چاہ رہا ہے, اللہ تمہارے گھر والوں پر برکتیں نازل کرنا چاہ رہا ہے, اللہ تمہارے گھر والوں کو معاف کرنا چاہ رہا ہے, اللہ تمہارے گھر والوں کو دنیا میں اونچا اٹھانا چاہ رہا ہے. اور میں دیکھیے اب میں جو بتا رہا ہوں, لفظ بشرا قرآن کے اندر
خوشخبری دینا ایسے وقت استعمال ہوتا ہے جبکہ امید ختم ہو جائے. حضرت یوسف کا واقعہ اٹھائیے. جب آئے لوگ کنویں میں ڈول ڈالے تو وہاں سے اندر سے بچہ نکلا تو انہیں بولا, فوری طور سے انہوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے, یہ عجیب بچہ ہے, یا تو امید ہی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ لفظ بشر جو کہا جا رہا ہے ایسے وقت میں جبکہ اولاد کی امید ختم ہو گئی, ایسے وقت میں بچہ مل رہا ہے. کیا لاڑوں کا بچہ رہے گا, کیا پیارا بچہ رہے گا, کیا بچہ رہے گا, ذرا غور کر کے دیکھیے گا. مگر آئیے ذرا غور کیجئے گا, 80 پر 6 سال 86 سال دعا کرے. ہم لوگوں کتنے دیر کرتے بھائی, 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ, اس میں 2 منٹ کھجانے میں جاتے, 1 منٹ اونگنے میں جاتا اور باقی منٹ فون میں جاتا. پھر مانگتے کیا دعا اللہ سے؟ 86 سال تک اللہ کا بندہ دعا کرا, اس کے بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دیا. یہ سب سے بڑی تعجب کی بات. اس کے بعد 7واں امتحان آئیے دیکھیے گا. بچہ پیدا ہوا اور بچے کو چھوڑ دینے کا حکم دیا, چھوڑ دینے کا حکم دیا. بچے کو لے گئے, چھوڑ دیا. کہاں چھوڑے, کدھر چھوڑے, ذرا غور کرو. سوچ سکتے آج کوئی آپ کو بول رہے ہیں اللہ حرام کیا مت کرو, چھوڑیں گے نہیں. حرام دھندے مت کرو, نہیں چھوڑیں گے. سودی کاروبار مت کرو, نہیں چھوڑیں گے. شرک مت کرو, نہیں چھوڑیں گے. سب چیزیں دیکھتے جاؤ, لے آ کے چھوڑ دیے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. چھوڑ دیے جنگل میں کوئی تصور نہیں کر سکتے. وہاں پہ ہمارا گھر کا روم نہیں چھوڑ سکتے ہم, معاف کرنا. نماز کے لیے روم چھوڑ کے نہیں آتے ہم, نماز کے لیے ادا ہو رہی دکان چھوڑ کے نہیں آتے, مکان چھوڑ کے نہیں آتے. کاروبار میں ہم لگے ہوئے رہتے, اللہ ہم کو ہدایت دے. چھوڑ دیے, آ رہے ہیں. جب چھوڑ کے آ رہے, غور کرو جی, اکیلی عورت ہے, چھوٹا بچہ ہے, بتا رہی کہ میرے آقا یہاں پہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بولے, کچھ نہیں بولے. بیگم بولے جی ایک اچھا سیریل کا وقت ہے جی, کہاں جے جاتے دیوانے کہاں کی, بیٹھو جی. اور آج ہم کیا کرتے, آؤ بیگم پکانا چھوڑو, نہیں تو آج کل ہوٹل تو ہیں یا نہ تو دعوتیں تو ہیں, ماشاءاللہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آؤ ذرا دیکھیں گے کتنی اذان جاتی, کتنی جاتی. دیکھو اللہ ہدایت دے. دیکھے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ نے کہا, بخاری کے الفاظ ہے, امرک اللہ بہذا, یہ اللہ کا حکم ہے کیا, اللہ حکم دیا آپ کو؟ منڈی ہلی, صرف سر ہلائے, ہاں بھی نہیں بولے. کیا جواب دیجیے, اللہ میری ماں, میری بیٹی, میری بہن, میری بیوی, میرے بہوؤں کو اللہ یہ توفیق دے. کیا برا, اذن لا یضیعن اللہ, جب اللہ حکم دیا ہے جائیے, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. وہ عورت کا عزم تھا, اللہ مکہ آباد کیا. وہ عورت کا ایمان تھا, اللہ زمزم بنایا. وہ عورت کا ایمان تھا, اللہ وہ گھر کو آباد کیا. وہ عورت کا ایمان تھا, اس کا صفا مروہ پر چکر لگانے کو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھ دیا. اور چلیے آئیے, اس کے بعد 8واں 9واں امتحان. بچہ بڑا ہو گیا, چل رہا پھر رہا, 86 سال میں پیدا ہوا. 10 سال بھی اگر ہم ایوریج, اگر اوسط عمر رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً 90 96 سال کی عمر میں باپ بیٹے کو بلا کر کہہ رہا ہے, کیا بول رہا ہے, بیٹے میں بڈھا ہو گیا, بیٹے میرے کو سہارا بنیں گے, تمہیں لکڑی دیں گے, بیٹے میرے کو تمہارے گھر میں رکھ لیں گے. آج تو نہیں نا, ہر ایک کے لیے گھر میں جگہ, لیکن ماں باپ کو جگہ نہیں آج. بیٹے ایک گلاس پانی دیں گے میرے کو, نہیں. سنو جی, باپ کہہ رہا ہے جسے 86 سال تک لاڑوں پیار کے ساتھ مانگا تھا, کہہ رہا ہے بیٹے اللہ کے راستے میں تیرا گلا کاٹ رہا ہوں. سال میں ایک بکرا لائے, بکری لائے, کاٹ ڈالے, چھٹی ہو گئی. نہیں, یہ قربانی کیا ہے, ذرا غور کیجئے گا. اللہ اکبر. وہ عورت کی تربیت کیا تھی, وہ جنگل کے اندر کہا, با آپ کو حکم ہو رہا ہے کیجئے, اللہ چاہا تو میں صبر کروں گا. بیٹا نہیں بولا میں صبر کروں گا, نہیں بول رہا, اللہ چاہا تو. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا 23واں پارہ سورہ صافات 100 نمبر سے لے کر 125-30 نمبر تک یہ واقعہ بتایا گیا. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے دیکھیے,
ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بہت بڑا امتحان تھا. اتنا بڑا امتحان دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا، قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ کہہ رہا مجھے یہ چیز اتنا پسند آ گئی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک کے لیے میں باقی رکھ دیا. یہ بڑے بڑے امتحانات میں جب وہ پاس ہو گئے اب انعام مل رہا ہے. اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم پوری دنیا کا میں تجھے پیشوا بنا رہا ہوں. مہندی گھسنے کے بعد رنگ لاتی ہے. امتحانات کے بعد دیکھیے اللہ امام بنایا. دوسرا بتایا ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو. اگر کوئی ابراہیم کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا پاگل ہے، وہ بے وقوف ہے. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو بے وقوف ہے وہی یہ طریقے کو اختیار نہیں کرے گا. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے میری قدرت کی جتنی نشانیاں ہیں میں ابراہیم کو بتا دیا. اللہ اکبر، پوری نشانیاں میں نے بتا دیا. چوتھا انعام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے یہ جو امتحان لیا، ایسے اللہ والے نیک بندوں کے درجات کو دنیا میں اونچا کرتے ہیں. نرفع درجات، درجے اونچے ہوئے. پانچواں انعام اسماعیل کے بعد اسحاق پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کلن جعلنا من الصالحین، سب کے سب نیک تھے. اور اس کے بعد ابراہیم نبی، اسحاق نبی، یعقوب، اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. چھٹا یہ کہ ہم نے ان کی نسل میں نبوت کے سلسلے کو جاری کر دیا. جتنے بھی آئے ان کے خاندان کے لوگ آئے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی امتحان کا ذکر، کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو پوری دنیا کا پیشوا بنایا. اے اللہ کے نبی فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے دین کو تم اختیار کرو. پورے مسلمانوں کو کہا گیا اتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کو تم اختیار کرو. اور ایک بات بھی سنو، اللہ نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا. دنیا میں صرف دو ہی آدمی گزرے ہیں جسے اللہ دوست بنایا. فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم کو اللہ اپنا خاص دوست بنا لیا. اسی طرح حضرت ابراہیم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ اپنا دوست بنا لیا. اور ایک بات بھی سنو، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے، جو مکہ گئے وہاں دیکھے ہوں گے، اور جو نہیں گئے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو بار بار لے جائے. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے چھوٹا، وہ پتھر پر کھڑے کر حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے. وہ لفٹ کا کام کر رہا. اللہ اکبر. جہاں نیچے ہونا ہے نیچے ہو رہا، جہاں اوپر ہونا ہے وہ پتھر اوپر ہوتے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اے لوگوں، جب بھی تم خانہ کعبہ کا طواف کرو گے تمہارا طواف اسی وقت مکمل ہوگا جبکہ وہ جگہ 2 رکعت نماز پڑھو گے. 11واں ایک انعام سن لیجئے، اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام درود میں ملا دیا. درود شریف جو پڑھا جاتا ہے، کئی قسم کا درود اللہ کے نبی نے سکھایا. ہر درود میں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد، اللہم بارک علی ابراہیم، قیامت تک کے لیے نام روشن کر دیا. جب تک دنیا رہے گی اللہ کے بندوں پر سلامتی آئے گی. اندازہ لگائیے اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے. دنیا کا شاید کوئی سیکنڈ ایسا گزرتا ہوگا جہاں پر ان کے لیے رحمتوں کی دعا نہ کی جاتی ہوگی. بہرحال یہ باتیں تھیں. امتحان ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں، وہ بھی آزمائشیں. اگر آدمی پورا ہوتا ہے اللہ کا امتحان، اللہ کی مدد آتی ہے. بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا، لیکن میں معافی چاہتے ہوئے اور 2-4 منٹ آپ کے اور لینا چاہ رہا ہوں. یہ جو دن آنے والے ہیں یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. مختصر بات یہ ہے ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے.
ذی الحجہ عزت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ عرفے کا مہینہ ہے، ذی الحجہ اللہ کی رضا کا مہینہ ہے، ذی الحجہ قربانی کا مہینہ ہے، ذی الحجہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ 10 دن اتنے مبارک دن ہے، دنیا میں اس سے مبارک دن کوئی نہیں ہے، جہاد سے بھی زیادہ یہ عظمت والی یہ دن ہے۔ ابھی انشاءاللہ وہ دن آ رہے ہیں، یہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے۔ اس وقت ہمارا ملک آپ دیکھیں گے تقریباً آدھے سے زیادہ ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ سب کی مدد کرے، سارے مسلمان سارے لوگوں کی اللہ مدد کرے۔ اور بعض علاقوں میں زلزلے، ابھی اٹالی وغیرہ کے اندر خطرناک زلزلہ آیا، اور دوسرے بھی چیزیں دیکھیے۔ جب ایسے دن آ رہے ہیں، یہ دنوں میں اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیجیے۔ ان دنوں میں اگر روزہ رکھنا ہے روزہ رکھیے، ورنہ عید سے ایک دن پہلے عرفہ۔ ایک بات یاد رکھیے، جس دن ہمارے پاس عید ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے کا دن یوم عرفہ ہے۔ مکے والے چاہے کبھی بھی کر لیں، مکے سے حساب نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں عرفہ مکے میں ہو رہا ہے، آج روزہ رکھ لیتے، کل عید نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے، آپ نے آج روزہ رکھا، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے اصول اعتبار سے کل عید کریں، آپ عید نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس عید نہیں ہو رہی، تو ہاں ہمارے پاس جس دن عید ہوگی، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول رمضان ہم کب کریں؟ عید الفطر یوم یفطر الناس، جب عید الفطر اس وقت کرو جبکہ پورے شہر والے آپ کے عید کریں۔ الاضحیٰ یوم یضحی الناس، قربانی اس وقت دیجئے جبکہ آپ کے بستی والے قربانی دیں۔ مکہ اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا پوری دنیا میں یہ عید ہو، مکے والوں کو فالو کرو، مدینے والوں کو نہیں بتایا۔ صوموا وافطروا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بغیر علماء کے جو پڑھتے ہیں ہر وقت بھٹکتے رہتے۔ رہنمائی ہونا، جبرائیل اللہ کے نبی کی رہنمائی کرنے جبرائیل آتے تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا فاستمع لما یوحى الیک، جو وحی آ رہی خاموش سنو۔ پہلے سننے کا حکم دیا گیا، بولنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اب 2-4 سال سے فتنے چل رہے ہیں، اللہ کے واسطے اپنی مبارک چیزوں کو برباد مت کر لو۔ یہ مبارک دن آ رہے ہیں، آج ہم میں کا ہر آدمی پریشان ہے، ہر گھر پریشان، ہر ماں باپ پریشان، ہر بچہ پریشان، سکون ختم ہو گیا، پیس آف دی مائنڈ، ذہنی سکون ختم ہو گیا۔ میں اللہ کے واسطے کہنا چاہ رہا ہوں، مبارک دن آ رہے ہیں، قدر کر لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے مانگ لو۔ اتنی رحمتوں والا مہینہ 11 مہینوں کے اندر کون سا بھی نہیں ہے۔ اور عرفے کے دن یہ ایک روزہ اگر آپ رکھیں گے، 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر رہا۔ عید کا دن قربانی ہے، اور بولا گیا قربانی کیا ہے؟ بتایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، یہ ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی دے گا۔ اللہ اگر ہماری اولاد کو بھی اگر ذبح کرنے کا حکم دیتا، پہلے ہم دو ہمارا ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا تزوج الودود الولود، اچھے گھرانوں میں، محبت کرنے والے گھروں میں، بچے والے خاندانوں میں شادیاں کرو، جتنے بچے ہوں گے میں اتنا فخر کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر سال ایک ایک بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا، ایمان سے بتائیے کون کرتا؟ کون کرتا؟ میں بتایا نا، ہم ٹائم نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا کام کریں گے؟ اللہ کو معلوم تھا، تو ہر گھر والے پر اللہ نے قربانی فرض کیا۔ آخری بات یہ ہے، جس آدمی کو قربانی کی طاقت ہے، آپ جو دے سکتے آپ کی مرضی، طاقت ہے، قربانی نہیں دے رہا، فلا یقربن مصلانا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ عیدگاہ نہیں آئے گا۔ میں نہیں بول سکتا، میں نہیں بول سکتا کون کون عیدگاہ کو نہیں آنا بولے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قربانی دینے کی طاقت ہے، قربانی نہیں دے رہا ہے تو عیدگاہ نہ آئے۔ میرے بھائیوں، میری ایک بات سنیے گا، آج ہر آدمی دعاؤں کا محتاج ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے، جو پریشان ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو بیمار ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا تو کر سکتے ہیں، دعائیں کیجیے، اور آنے والے دنوں کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ اس کی اہمیت بتاتے ہوئے قسم کھا رہا۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آنے والے دنوں کی مبارکبادیوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اللہ دین میں مکمل فرمائے، ہر قسم کی آزمائش، مصیبت، پریشانی میں اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اچانک آنے والی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے، جو بچے امتحانات میں لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں ترقی دے، برکت دے، کامیابیاں دے، اور جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مالوں کی، ہماری عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت اور پریشانی سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، اور ایک بات یہ ہے، یہ آنے والا مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، ان دنوں میں زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ جو بھی ممکن ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات بھی کریں، اس کی وجہ سے پریشانیاں، مصیبت، بیماری، حادثات، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ بھونگیر میں جو مسجد تعمیر الحمدللہ آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے اللہ نے وہاں پر ایک توحید کا مرکز بنایا، نام ہی اس کا مسجد توحید ہے، ماشاءاللہ مسجد بن گئی، کافی آباد بھی ہے۔ اب عورتوں کے لیے نماز کا مسئلہ ہے، کافی تکلیف ہو رہی ہے، تو وہاں کے لوگوں نے عورتوں کے لیے ہال بنانے کا پروگرام بنایا ہے، جس پر 7 لاکھ روپے انشاءاللہ خرچ ہونے کے امکانات ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، یہ تمام نیکیاں ہیں، آج ہم کریں گے، ممکن ہے آئندہ جب تک نسلیں فائدہ اٹھائیں گی ہمارے لیے اللہ صدقہ جاریہ دے گا۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ 7 لاکھ روپے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج شادی بیاہ میں، بیکار چیزوں میں، رسومات میں جو ہمارے پیسے برباد ہو رہے ہیں، اس کے بجائے ضرورت مندوں کے لیے لگائیے، غریبوں کے لیے لگائیے، جہاں لوگ پانی کے میں ترس رہے ہیں لوگ، ایسے لوگوں کے لیے لگائیے، انشاءاللہ ان کے دل کی دعائیں ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو بھونگیر کی مسجد، عورتوں کی مسجد کے سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریں، اللہ آپ کے مال میں، عمر میں، گھر میں، زندگی میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی ونہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم واکبر۔